الم ترا، اور کیا تم نے غور نہیں کیا، الا، پھر آ گیا نا، الم ترا کے بعد الا آ گیا نا، اس کا مطلب ہے تم نے غور نہیں کیا کس بات پر، الملائی، اسلام، سرداروں پر، من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کے سردار تھے، کیا تم نے ان کے حال کو غور سے دیکھا ہے؟ کیونکہ وہ ترا کا مطلب جو ہے نا، ترا دیکھنا، یہ ضروری نہیں ہے کہ رویت کے بارے میں آئے، آنکھوں کے بارے میں، بلکہ اس کے بعد جب الہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے غور کرنا۔ یہ اس لیے ہم اس کو بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیریں جب آپ پڑھیں گے نا تو بہت سے گمراہوں نے بہت سی چیزوں کو غلط استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ، اور آپ دیکھیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے فرشتوں نے اللہ کے عرش کو گھیرا ہوا ہے قیامت کے دن میں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت فیصلہ فرما دے گا اور فرشتے بڑے خوش ہوں گے اور سب کہیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو ایک صاحب نے اس طرح کے لفظ پر لکھا ہے کہ جہاں جہاں قرآن میں طرح کا لفظ آیا نا کہ آپ نے دیکھا نہیں، تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس لیے اللہ نے بار بار کہا کہ الم ترا، آپ نے نہیں دیکھا، الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ ہاتھی والے جو آئے تھے آپ نے نہیں دیکھا، تو اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے تو اس وقت بھی دیکھ رہے تھے۔ یہ سب گمراہی کی باتیں اسی طرح لکھتے ہیں، تو اس لیے یہ رویت سے مراد ہمیشہ یہی نہیں ہے کہ کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھے، محاورہ ہے، غور نہیں کیا، یہاں بھی دیکھا الہ آ گیا، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، آپ نے غور نہیں کیا، یعنی تم لوگوں نے اس چیز کی طرف، کس کی طرف، ملائی، ملا کہتے ہیں سرداروں کو، ملا اصل میں عربی میں آتا ہے کسی چیز کا بھر دینا، تو سردار، بادشاہ، چونکہ وہ اس مجلس کو بھر دیتا ہے، وہ نہ ہو تو مجلس گویا کہ خالی ہے، اور جب وہ آتا ہے یا فیصلہ دیتا ہے یا ڈیسیژن لیتا ہے کسی چیز پہ تو وہ اس مجلس کو بھر دیتا ہے، اس لیے اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا یہاں پہ کہ وہ جو رائے والے تھے، جن کی رائے پر فیصلہ ہونا تھا، جو ان کے ممبرز تھے، جو ان کے بڑے بڑے لوگ تھے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، اور یہ واقعہ کب کا ہے، من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ اس پہ جو تحقیق کی ہے اہل تاریخ نے، وہ کہتے ہیں کہ واقعہ پیش آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 300 برس کے بعد، اور حضرت سمویل علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ سمویل پیغمبر جو ہیں، یہ سموئیل جنہیں کہتے ہیں اور شموئیل بھی کہتے ہیں، ان کا تذکرہ ان تینوں ناموں سے تورات میں مل جائے گا، قرآن پاک میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بس اتنا ہی بیان کیا ہے یہاں کہ بنی اسرائیل میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا۔ یہ کون سے نبی تھے؟ بائبل میں اور مختلف جگہوں پر یہ مل جائے گا، اور ہسٹری سے بھی، تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ نبی حضرت سمویل علیہ السلام تھے، اور 1020 قبل مسیح سے لے کے اور 1155 قبل مسیح تک کا زمانہ ان کا پایا جاتا ہے۔ 1020 سے 1155، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پیچھے چلیں تو 1020 برس پیچھے جا کے پھر اس سے بھی پیچھے ان کا زمانہ چلتا جائے گا 1155 برس تک قبل مسیح تک۔ تو اس زمانے کی یہ پیغمبر ہے، اور شام کا ایک علاقہ تھا کوہستانی، شام میں پہاڑوں کے بڑے بڑے سلسلے ہیں، افرائیم ایک علاقہ تھا اور اس کا شہر تھا راما۔ یہ اب بھی بائبل میں یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی، بائبل پڑھنے کے جب اتفاق ہوگا تو پھر اس کو اس کے ساتھ ملائیے گا، وہاں پہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن نے اس میں رد کر دیا۔ اگر وقت ہوتا اتنا تو ہم بائبل بھی آپ کو بتاتے، پڑھاتے آپ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی پڑھاتے کہ یہ دیکھو قرآن نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے یہ بائبل کی اس حصے کا رد ہے، کیونکہ وہ جھوٹ اس میں شامل ہو گیا نا۔ تو قرآن نے تو اللہ نے اپنی اس کتاب کے متعلق کہا ہے کہ مہیمن علیہ، اور یہ قرآن نگران ہے تورات اور انجیل پر، یعنی جو جو خرابیاں اور جو جو برائیاں اور جو جو جھوٹ انہوں نے بیان کیے ہیں قرآن اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ واقعہ، یہ قصہ وہاں مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا کیا؟ کیا تم نے غور نہیں کیا ان سرداروں پر
جو بنی اسرائیل میں سے تھے، من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ اچھا بھائی کیا غور کریں، ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس قالو، جب ان سرداروں نے کہا لنبیٍ، اپنے نبی سے، ان کے جو بھی نبی تھے، جیسے کہ بتایا حضرت سمویل علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے کہا لہم، ان کے اس قالو لنبی لہم، جب انہوں نے کہا اس نبی سے جو ان کے لیے تھا، ہم کی ضمیر قالو کی طرف لوٹ گئی نا۔ یہ قالو کیا ہے؟ قالو ماضی ہے، اور کون سا صیغہ ہوا ماضی کا؟ جمع، ٹھیک ہے، اور جمع بھی کون سی ہوئی؟ غائب۔ دیکھا، ایسے غور کرنا پڑتا ہے کہ یہ صیغہ کون سا ہے۔ دیکھو، کالا کالا کالو آ گیا، آ گیا نا، فالا فالا فالو، کالا کالا کالو۔ جب کہا انہوں نے، اس قالو، جب کہا انہوں نے لنبی لہم، اس اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، لہم ان کے واسطے تھے وہ نبی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نبوت عالمگیر نہیں تھی، سب کے لیے نہیں تھی، بلکہ اللہ نے ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مخصوص قوم کے لیے بھیجا ہوگا، ایک مخصوص طبقے کے لیے، ایک مخصوص علاقے کے لیے ہوگا، اسی لیے خاص طور پر فرمایا لہم، ان کے لیے جو نبی تھے۔ تو متعدد انبیاء علیہ السلام اس وقت بھی ہوں گے دنیا کے گوشوں میں، لیکن یہاں پہ خاص طور پر اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جب کہا لنبی لہم مبعث لنا ملکن، انہوں نے کہا کہ مبعث ہمارے لیے مقرر کیجئے، لنا ہمارے واسطے، ملکن ایک بادشاہ مقرر کیجئے، نقاتل ہم جہاد کریں گے، لڑیں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑیں گے، اللہ تعالی کی راہ میں لڑنے کے لیے آپ ایک ہمارا لیڈر مقرر کر دیجئے، ملکن۔ نبی سے درخواست کی جا رہی ہے حکمرانی کے لیے کہ کسی کو مقرر کریں۔ قالا، انہوں نے کہا، حل عصیتم، کیا اس بات کی توقع نہیں ہے، کیا یوں نہیں ہے؟ حل جو ہے یہاں پر کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس لیے زیادہ صحیح ترجمہ کرنا ہو تو یہ ہوگا کہ بس جی ہمیں یہ معلوم ہے، حل عصیتم، ہمیں بالکل معلوم ہے، ان کتبہ، اگر فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القتال لڑنا، اللہ تقاتلو، ہرگز نہیں لڑو گے، بھاگ جاؤ گے۔ یہ محض فرمائشیں ہیں جذباتی، اور اگر ہم نے ایسے کر دیا، اللہ تعالی سے مانگ لیا اور بادشاہ مقرر ہو گیا، تم لڑو گے نہیں، بھاگ جاؤ گے۔ قال هل عصیتم، اور اگر لغت کے اعتبار سے ترجمہ کریں تو انہوں نے فرمایا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، اور کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ اگر کتب علیکم تم پر مقرر کر دیا جائے، القتال جہاد کو فرض کر دیا جائے، اللہ تقاتلو، تم نہ لڑو۔ یہ حل عصیتم کا لفظ جو ہے نا، ایک اور جگہ بھی آپ دیکھیں وہاں بھی اس معنی میں آیا ہے، سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم 26ویں پارے میں، اس میں اللہ تعالی نے استعمال فرمایا ہے 26ویں پارے میں، وہاں دیکھیے 26واں پارہ اور 47 نمبر ہے اس سورہ کا، اور 22 نمبر آیت ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، اور اب لغت سے ترجمہ ہوگا فَهَلْ عَصَيْتُمْ، کیا اس بات کی توقع نہیں ہے، کیا بات ایسے نہیں ہے، ان تولیتم، اگر زمین میں حکمرانی تمہیں دے دی جائے، ان تفسدوا فی الارض، تو تم زمین میں فساد مچاؤ، وتقطعوا ارحامکم، اور تم اپنے رشتہ داروں کو قتل کرو، کیا ایسے نہیں ہے؟ تو پھر زیادہ صحیح ترجمہ یہ بنے گا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، بس جی معلوم ہی ہے کہ اگر زمین میں تمہیں حکمران بنا دیا گا تو پھر کیا ہوگا، ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد مچاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور تم اپنی رشتہ داریوں کو توڑ ڈالو گے، رشتہ داروں کو مارو گے، انہیں قتل کر دو گے اگر تمہیں حکومت دے دی۔ یہ ہے وہ آیت جس سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اگلی آیت بھی پڑھ لو، اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے ایسے حکمرانوں پہ
جنہیں زمین میں حکمرانی دے دی جائے تو وہ فساد مچائیں اور اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں. فَأَصَمَّهُمْ، اللہ نے کہا میری لعنت ان پہ، اور وہ بہرے ہو گئے. وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھیں جو تھیں وہ اندھی ہو گئیں. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، انہوں نے قرآن کو کبھی غور سے نہیں سمجھا، کبھی اس کتاب پہ غور نہیں کیا. أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں اور قرآن سمجھ نہیں سکتے. اس سے استدلال کیا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کے کفر پہ. وہ کہتے ہیں جب اسے حکمرانی زمین میں ملی ہے تو اس نے فساد بھی مچایا اور اپنے رشتہ داروں کو قتل بھی کیا، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کی رشتہ داری تھی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کی یہ رشتہ داری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ تھیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ رملہ، یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ کے بیٹے یزید. تو یزید کے جو دادا تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہوئے، اور یزید کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے لگے نا اس رشتے کے اعتبار سے. اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ پھوپھی لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھوپھا بنے. تو پھوپھا کا جو نواسے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ساری رشتہ داریاں ہی تو تھیں، تو اس سے اپنی رشتہ داریوں کو توڑا. وہ اس آیت سے اس کے کفر کا استدلال کرتے تھے. وہاں بھی وہی کہ حل عصیتم، کیا اس بات کی توقع نہیں، یعنی بس یہ تم کرو گے. یہاں بھی یہی ہے قال حل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، کیا بات ایسی نہیں ہے؟ ہاں جی بات ایسی ہے کہ اگر کتب علیکم تم پر فرض کیا گیا، یہ کتبہ کا لفظ پہلے بھی گزرا ہے نا کئی بار، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض کیا گیا. تو کتبہ کا لفظ جہاں بھی قرآن میں آیا ہے اس کا مطلب ہے فرض کیا گیا، ضروری قرار دیا گیا. کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم جہاد نہ کرو. قالوا، وہ بولے اور کہنے لگے وما لنا، کیا ہو گیا ہے ہمیں، کون سا ایسا عذر پیش آ گیا ہے، اللہ نقاتل، کہ ہم نہ کریں گے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. وقد، اور حال یہ ہے کہ اخرجنا، ہم نکالے گئے ہیں، خارج کیے گئے ہیں، من دیارنا، اپنے گھروں سے، اپنے وطنوں سے. دیار جو ہے نا اوپر بھی لفظ گزرا ہے، ٹھیک ہے، وہاں بھی یہی تھا وقد اخرجنا من دیارنا، ہم اپنے گھروں سے اپنے وطنوں سے نکالے گئے ہیں. وہ ابنائنا، اور ہم اپنے بیٹوں سے اپنی اولادوں سے جدا کیے گئے ہیں. کیوں نہیں ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے، جبکہ حال یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں سے بے گھر کر دیے گئے اور ہمیں اپنی اولادوں سے جدا کر دیا گیا. فلما کتبا، پس جب ضروری قرار دیا گیا، علیہم، ان کے اوپر، القتال، لڑنا، تولوا، تو منہ پھیر لیا، ہٹ گئے. تولوا، منہ پھیر لیا. واللہ کا مطلب ہے منہ کا پھیر لینا، اور واللہ کا مطلب ہے زمین میں حکمرانی کا مل جانا. دونوں مطلب آتے ہیں. وہ ایک جگہ آیا تھا نا پیچھے ایک آیت میں، وہاں بتایا تھا اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. یہاں پر دیکھیے کہ تولوا، انہوں نے منہ پھیر لیا، الا سوائے قلیلا منہم، تھوڑے سے ان میں سے رہ گئے تھے، باقی سب نے منہ پھیر لیا اور لڑنے سے انکار کر دیا. یہ ہے ان قوموں کا حال جو زوال پذیر ہوتی ہیں اور جو کسی بھی کمٹمنٹ کو بڑے جذبات میں کرتی ہیں، اور جب آتا ہے کام کرنے کا وقت تو پھر وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے. یہ قرآن اس لیے نہیں یہ قصے بیان کرتا کہ پچھلی قوموں میں گزر گئے لہذا تم اس کو سن لو، مرضی ہو تو اس پہ عمل کر لینا اور مرضی ہو تو نہ عمل کرنا. قرآن یہ بتاتا ہے کہ قوموں کے حالات کیسے ہوتے ہیں، لوگ کیسے ہوتے ہیں، قومیں اٹھتی کیسے ہیں، بنتی کیسے ہیں، بگڑتی کیسے ہیں. جذبات میں آئے نا کہ ہم بے گھر ہو گئے، ہمیں نکال دیا گھروں سے، ہماری اولادوں کو چھین لیا. حضرت کیسی بات کرتے ہیں، کیوں نہیں لڑیں گے؟ اور جب اللہ نے کہا اچھا لڑو تو پھر تولوا، منہ پھیر لیا. الا قلیلا منہم، اور ان میں سے بہت تھوڑے رہ گئے جو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یا اس سردار کے ساتھ تھے، باقی قوم ہی خارج ہو گئی، نکل گئی. یہ وہ جذباتی وعدے ہوتے ہیں جو لوگ کیا کرتے ہیں. اس لیے مسلمانوں میں بھی اب دیکھ لو
کوئی بڑا پروجیکٹ، کوئی بڑا کام اس امت میں ہو نہیں سکتا، کیونکہ لوگوں میں جذبات ہوتے ہیں، کام نہیں کرنا۔ Islam 360 جذبات کی زبان استعمال کرنی اور نعروں کی غذا ملنی چاہیے۔ تو جو نعرے زیادہ لگائے، لوگوں کو زیادہ جذبات ابھارے، وہ بہت بڑا مقرر ہے۔ اور جو کوئی ڈھنگ کی بات کرے کہ بھائی اس کام کے لیے تیاری کرنی ہوگی، کچھ محنت کرنی ہے، کچھ قربانی دینی ہے، پہلے اپنے آپ کو بناؤ پھر اس کام کو کریں گے، اس کی کوئی نہیں سنتا۔ Islam 360 جذبات ہے نا، اللہ قلیلا منہم، بس تھوڑے سے لوگ ان کے ساتھ رہ گئے، باقی لوگ جہاد سے پھر گئے۔ اسی لیے مسلمان اس زمانے میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ کسی جذباتی کام کے لیے اس قوم کو کھڑا کرو، اٹھ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، تیار ہو جائیں گے۔ جھنڈا لے لیں ایک اور پھرتے چلے جائیں کہ کشمیر فتح کرنا ہے پاکستان میں، تو کشمیر فتح کرنا ایسا زبردست نعرہ ہے کہ خون کھول اٹھتا ہے، اور دو چار فلمیں جو دکھا دیں کہ کشمیر میں یہ ظلم ہو رہا ہے، تو بس اس کے بعد تو بس پھر ساری قوم کے جذبات گرم ہو گئے، اور قبضہ کرنا ہے۔ یہ چیز اگر آ جائے اور فلاں مندر کو توڑنا ہے، اور اتنا ظلم ہو گیا مسلمانوں پہ، اور کوئی سمجھائے کہ بھائی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، 10-20 برس آرام سے اپنی پوزیشن ٹھیک کرو، اسلحہ بناؤ، کچھ کام کرو، جن سے ٹکر لینی ہے کم سے کم کوئی تو نسبت تناسب، کوئی ریشو ان سے ٹکر لینے کی، کوئی سائنس ٹیکنالوجی کچھ، وہ آدمی بھلا نہیں۔ اس لیے کہ وہاں پتا مار محنت کرنی پڑتی ہے، تو محنت کون کرے؟ کوئی اور کرے، اور ہم اس کی ہوئی محنت سے فائدہ اٹھائیں۔ تو جب ہم فائدہ اٹھانے کے قابل ہوں گے، وہ قوم محنت کر کے تو کہیں سے کہیں پہنچی بھی ہوگی۔ ہاسپٹل ہم جاتے ہیں روز، Islam اور کئی بار سوچتے ہیں کہ اس ہاسپٹل میں ایک سوئی سے لے کے اور ایک بڑے سے بڑے اکوپمنٹ تک مسلمانوں نے اس میں کیا کام کیا ہے۔ اس دور کے مسلمانوں نے، پتا چلتا ہے سب چیزیں کوئی چائنا سے آئی، کوئی امریکہ سے آئی، کوئی جاپان سے آئی، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، حتیٰ کہ جو اپنے ملک میں بن رہی ہیں یہ ٹیکنالوجی بھی دوسروں کی لے کے آئے ہیں، خود کچھ نہیں کیا۔ یوں قوموں کے زوال ہوتے ہیں اور یوں وہ تباہ ہوتی ہیں۔ Islam اور 360 جب بھی کسی قوم کا زوال ہوتا ہے نا، تو اس کے معاصرین اقوام، یہ خود ہی سمجھنا، اس کی ہم تشریح نہیں کرتے، جب کسی قوم کا زوال آتا ہے تو اس کے زمانے میں جو قومیں اس کے معاصر ہوتی ہیں، ہم اثر ہوتی ہیں، جو عروج پہ ہوتی ہیں، تو اس عروج والی قوم کا جو سب سے گندا، سب سے ناقص، سب سے خراب کام ہوتا ہے، خراب حصہ ہوتا ہے، جتنی بھی وہ ترقی کریں لیکن کچھ کمزوریاں ان کی ہوتی ہیں، اس کمزوری کو سب سے پہلے اپنانے والے دنیا میں وہ قومیں ہو جاتی ہیں جو قومیں زوال پہ۔ ہمارے زمانے میں یورپین اقوام جو ترقی کر رہی ہیں، ان کے جتنے ڈرا بیکس ہیں، جتنی ان کی بری چیزیں ہیں نا، سب سے پہلے ہماری قوم اسے قبول کرے گی۔ یہ قوموں میں اسی طرح ہوا کرتا ہے زوال کے دور میں۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ جب ان پہ جہاد فرض کر دیا گیا، لڑو اللہ کی راہ میں، اللہ تو تولو، انہوں نے منہ پھیر لیا، الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، واللہ، اور اللہ تعالی علیم، علم والا ہے، بالظالمین، ان لوگوں کا علم ہے اللہ کو جو ظالم ہے۔ Islam یہاں پہ ظالم فرمایا ہے۔ 10 آدمیوں نے مل کے ایک کام شروع کر لیا کہ یہ کام کرتے ہیں، اور جب محنت کرنے کی باری آئی تو پتا چلا کہ 7 آدمی اس میں سے سلپ کر گئے۔ تو پروجیکٹ تو شروع کر دیا تھا، اب جو بیچارے 3 تھے کام کرنے والے پھنس گئے۔ وہ کیا؟ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ 7 جو ظلم انہوں نے کیا ہے نا، ان 3 پہ اللہ کے یہاں جا کے جواب بھی دیں گے، پکڑے بھی جائیں گے کہ بھئی یہ کام نہیں کر سکتے، کیوں اس کی کمٹمنٹ کر رہے؟ 360 کیونکہ ہر ایک آدمی پہ رسپانسبلٹی آ گئی۔ تو کچھ مخلص تھے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، سب مل کے یہ کام کریں گے، اور باقی تو بیچارے آ گئے، اور جو کام کرنے والے تھے وہ آ گئے اور باقی سلپ کر گئے۔ تو اب کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ کہ ان سب کو بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ بہت سے پروجیکٹس ایسے ہی ہیں مسلمانوں کے، مسجد بنانی، جمعے میں رکھا کہ یہ جگہ تنگ ہو گئی ہے اور امریکہ میں فلاں جگہ مسجد بناتے ہیں، تو ساری مسجد نے ہاتھ اٹھا دیا، جی بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، بالکل کام کریں گے۔ اور پتا چلا کہ جس دن انہوں نے زمین خرید لی، سودا ہو گیا، کچھ طے ہو گیا،
اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں ادھر ادھر تو بس پھر 4-5 ہی نظر آتے ہیں، باقی تو ساری مسجد نہیں نظر آتی. اب ان کی ڈیوٹی ہے، یہ بیچارے تو پھنس گئے، اب یہ فنڈ ریزنگ کروا رہے ہیں، اب یہ بیچارے بھاگ رہے ہیں، ڈالرز جمع کر رہے ہیں، نیند ان کی خراب ہو رہی، وقت ان کا لگ رہا ہے. اور جو باقی تھے ان سے کوئی پوچھے کہ تو 100 آدمیوں کا کام تھا، 3 پہ کیوں لاد دیا تم نے؟ واللہ علیم بالظالمین، اللہ نے کہا ہے اللہ ایسے ظالموں سے باخبر ہے. اللہ کو پتا ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی پوری نہیں، جب جہاد سے منہ پھیر لیا. قرآن و حدیث کی سب سے بڑی